الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما معزز حاضرین جمعہ، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، پیاری ماں اور بہنوں، تمام قسم کی تعریفات، تحمیدات و تسبیحات اس وحدہ لا شریک کے لیے سزاوار ہے جو تمام جہاں کا خالق و مالک ہے۔ بعدہ درود و سلام نازل ہو اللہ کے تمام پیغمبروں پر، تمام رسولوں پر، تمام نبیوں پر، بالخصوص ہمارے پیارے نبی سید المرسلین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حاضرین جمعہ، آج رمضان المبارک کا پہلا جمعہ ہے۔ رمضان کا مہینہ آتے ہی معاشرے کے اندر اللہ رب العالمین کی رحمتیں اور اس کی برکتیں نظر آنے لگتی ہیں۔ سال کے 11 مہینے جن کا کوئی تعلق مسجد سے نہیں ہوتا ہے، رمضان کا مہینہ آنے کے بعد ان کا بے گہرا تعلق مسجد سے ہو جاتا ہے۔ یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم تمام لوگوں کو ایک بار پھر اس ماہ مبارک کا مہینہ عطا کیا۔ ہمارے اسلاف اس مہینے کو پانے کے لیے اللہ سے دعا کیا کرتے تھے، اللہم بلغنا رمضان، اے اللہ رمضان تک ہمیں پہنچا دے۔ یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ اللہ رب العالمین ہم کو ایک بار اور رمضان دیا۔ اس نعمت پر ہم اللہ رب العالمین کا جتنا شکر ادا کریں اتنا کم ہے، کیونکہ یہ مہینہ نیکیوں کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ آنے کے بعد ہم سب کو ایک گولڈن چانس مل گیا اپنی مغفرت کرانے کا۔ تو آج کے خطبہ جمعہ میں اسی موضوع پر آپ لوگوں کے سامنے کچھ باتیں کرنی ہیں کہ رمضان کے مہینے میں ہم کیا کریں اور کیا نہ کریں۔
سب سے پہلا کام اپنی نیت کو درست کر لیں، اپنے دل کو ٹٹولیں، اپنے دل کی اصلاح کر لیں۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم رمضان کے پورے روزے بھی رکھ رہے ہیں اور ہم تراویح کی نماز بھی پڑھ رہے ہیں، ہم فرض نمازوں کا بھی اہتمام کر رہے ہیں، لیکن ہماری نیت یہ ہے کہ عرش والا بھی خوش رہے اور زمین والا بھی خوش رہے۔ اگر ہمارا مقصد یہ ہے تو ہماری نیکی قبول نہیں ہوگی۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں وہی نیکی قابل قبول ہے۔ ان اللہ لا يقبل من العمل الا ما كان خالصا وصوابا، اللہ کے ہاں وہی نیکی چلے گی جو نیکی خالص اللہ کے لیے کی گئی ہو۔ اگر ہمارا مقصد یہ ہے کہ خوش رہے رحمان اور بندہ بھی خوش رہے تو ایسی نیکی قبول نہیں ہوگی، کیونکہ نیکی جو ہے ہمارے نیت کے اکارڈنگ دی جاتی ہے۔ بخاری شریف کی پہلی روایت انما الاعمال بالنیات، تمام کی تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ انما لکل امرئ ما نوی، اور ہر انسان کو اس کی نیت کے اعتبار سے دیا جاتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیے رمضان کے مہینے میں اللہ رب العالمین نے ہم کو جو موقع دیا ہے اپنی مغفرت کرانے کا، تمام موقعوں پر ایک شرط رکھی ہے۔ نبی نے ہم کو جو اذکار بتائے ہیں، جو عمل بتائے ہیں، نبی نے تمام اعمال میں ایک شرط لگائی ہے، تب گناہ معاف ہوں گے۔ من صام رمضان ایمانا و احتسابا، جس نے رمضان کے مہینے میں روزہ رکھا ایمان کے ساتھ، ثواب کی نیت کے ساتھ، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، تب جا کر اس کے پچھلے تمام گناہ معاف ہوں گے۔ شرط یہ ہے کہ نیت خالص ہو، نیت اللہ کو راضی کرنا ہو۔ ہم مسلمان ہیں، ہماری زندگی کا ٹارگٹ یہ ہونا چاہیے قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین۔ زندگی کا مقصد، زندگی کی عبادتیں صرف اور صرف اللہ کے لیے ہوں۔ رمضان کے مہینے میں سب سے پہلا کام ہم کو یہ کرنا ہے کہ اپنی نیت کو درست کر لیں۔ دوسرا کام اپنے اخلاق کو بہتر کر لیں، تاکہ ہم پہچانے جا سکیں کہ فلاں شخص روزے کی حالت سے ہے۔ آج ہمارے ہاں روزے کی علامت تو یہ ہے کہ جو جتنا زیادہ غصے میں ہو، جس کی پیشانی پہ جتنا زیادہ بل ہو، جو جتنا زیادہ گالی گلوچ کرے، ایسا معلوم ہوتا ہے سب سے زیادہ روزے رکھنے والا وہی ہے۔ ہم بڑی بازار کے رہنے والے ہیں، سبزی منڈی کے اندر کوئی دن ایسا نہیں بیتا جہاں لوگوں سے لڑائی جھگڑے نہ ہوتے ہوں۔ رمضان کے مہینے میں ان گھروں کے اندر سے تو میں کی آوازیں آتی ہیں جہاں سال کے 11 مہینے بھائی بھائی بڑی پریم محبت کے ساتھ رہتے ہیں، رمضان کے مہینے میں اس گھروں کے اندر وواد ہو جاتا ہے۔ اور ہمارے ہاں الحمدللہ سالی کا کاروبار ہے، لوگ کہنے والے یہاں تک کہتے ہیں جب تک سالی کے کاروبار میں جھوٹ نہ بولا جائے تو کاروبار چلنے والا نہیں ہے، گاڑی آگے بڑھنے والی نہیں ہے۔ بھائی اگر ہم جھوٹ بول رہے ہیں، بے ایمانی کر رہے ہیں، ہم روزے کی حالت سے ہیں کہ ہمارا روزہ قبول ہوگا؟ حدیث کو اٹھا کے دیکھیے، حدیث کے الفاظ صاف کہہ رہے ہیں من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه۔ جو شخص روزہ رکھنے کے باوجود جھوٹ بولنا، بے ایمانی کرنا، گالی گلوچ کرنا نہ چھوڑے، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اپنے کھانے پینے کو چھوڑ دے۔ آج ہمارے یہاں دیکھیے آپ، آج کاریگر کے درمیان اور ویپاری کے درمیان کتنی وعدہ خلافی ہوتی رہتی ہے۔ پانی لانے سے لے کر مال پہنچانے تک ہمارا سارا کاروبار جھوٹ پر ڈیپینڈ ہے۔ آج کاریگر کو بلا رہے پیسے لینے کے لیے، پھر وعدہ خلافی کر رہے ہیں۔ بھائی یہ بھی اخلاق کے اندر شامل ہے۔ اگر ہم رمضان کے مہینے میں اگر ہم حقوق اللہ میں آگے جا رہے ہیں تو حقوق العباد میں پیچھے نہ آئے، اپنے اخلاق کو درست کر لیں، تب جا کر ہماری نیکیاں قبول ہوں گی۔ دوسرا کام یہی ہے کہ ہم اپنے اخلاق کو درست کر لیں۔ تیسرا کام رمضان کے مہینے میں سست نہ رہیں بلکہ چست ہو جائے۔ ہمارے ہاں بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں، رمضان کا مہینہ آنے سے پہلے ہی ان کے ذہن میں بوجھ ہو جاتا ہے، اب دوپہر میں کھانا ملنے والا نہیں ہے۔ رمضان کا مہینہ آ جاتا ہے، اب ایک بوجھ کی طرح روزہ رکھ رہے ہیں، کوئی لذت محسوس نہیں کر رہے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج ہم کو عبادتوں کے اندر
جو ہے دل نہیں لگتا ہے، کیونکہ آج ہم عبادت اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ کر رہا ہے ہم بھی کریں گے. ہم عبادت اس لیے کریں کہ اللہ رب العالمین ہم کو حکم دیا ہے. تراویح کی نماز ہم پڑھ رہے ہیں، ہمارا مقصد یہ ہو کہ ہم اپنی مغفرت کریں گے، ہم لوگوں کو دکھانے کے لیے ہم لوگوں کے ساتھ شریک نہیں ہوں گے. مقصد یہ ہو کہ ہم اللہ کے لیے ہم خود مسجد میں آ رہے ہیں، تب جا کر جو ہے ہماری عبادتیں قبول ہوں گی. رمضان کے مہینے میں لیزی نہ ہو، رمضان کے مہینے میں الرٹ ہو جائے، اس مہینے کے ایک ایک پل کو غنیمت سمجھے. کہیں ایسا نہ ہو کہ سال کے 11 مہینے کی طرح ہم اس مہینے کو بھی یوں ہی گزار دیں. اگر ایسا ہوتا ہے تو ہم نبی کی اس بددعا میں شریک ہو جاتے ہیں. نبی نے بددعا کی تھی، رغم انف رجل، اس آدمی کی ناک خاک آلود ہو جائے. عربی کا یہ محاورہ ہے، ہمارے یہاں یوں کہا جائے کہ اس آدمی کی ناک مٹی میں مل جائے، جو رمضان کا مہینہ تو پائے لیکن اپنی مغفرت نہ کرا سکے. اس سے زیادہ بد نصیب اور کون ہوگا جو رمضان کا مہینہ بھی ایک بوجھ کی طرح سمجھ کر آگے بڑھا دیتا ہے. میرے بھائیو، رمضان کے مہینے میں الرٹ رہیے، رمضان کے ایک ایک پل کو، ایک ایک لمحے کو غنیمت سمجھیے. یہ تیسرا کام ہم کو کرنا ہے. چوتھا کام وہ یہ رمضان کے مہینے میں جو سب سے اہم عبادت ہے وہ کیا؟ وہ ہے رمضان کا روزہ. رمضان کے روزے کا کثرت سے اہتمام کیجیے. مقصد یہ ہو کہ ہم اللہ کو خوش کرنے کے لیے روزہ رکھ رہے ہیں. یہ نہ ہو کہ سب رکھ رہے تو ہم بھی رکھیں گے. نہیں، کوئی رکھے چاہے نہ رکھے ہم تو رکھیں گے بھائی، کیونکہ اللہ رب العالمین ہم پر روزہ فرض کیا ہے. سورہ بقرہ کی آیت اللہ رب العالمین نے کہا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، ہم نے تم پر روزہ فرض کیا ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم، اور تم سے پہلے آنے والی جتنی بھی امتیں تھیں ہم نے ان پر بھی روزہ فرض کیا تھا، لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے، تاکہ تمہارے اندر اللہ کا ڈر اور خوف پیدا ہو جائے. اور الحمدللہ اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے تقوی پیدا بھی ہوتا ہے. رمضان کے مہینے میں حالت سیام میں جہاں ہم ہوتے ہیں، سخت گرمی کا موسم ہوتا ہے، عصر کے ٹائم مسجد میں آ رہے ہیں، کلی کر رہے ہیں، کیا مجال ہے کہ ایک بند پانی کا قطرہ اپنے حلق سے نیچے اتار لے. اللہ کا ڈر ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے. افطاری کا وقت ہے، دسترخوان لگا ہوا ہے، طرح طرح کا آئٹم لگا ہوا ہے، اب انسان کو بھوک بھی لگی ہوئی ہے لیکن انسان صبر کر رہا ہے. نہیں، اللہ نے منع کیا ہے. یہی تقویٰ ہے اور رمضان کا یہی مقصد بھی ہے، لعلکم تتقون، تاکہ انسان متقی ہو جائے. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے آج ہمارے معاشرے کے اندر حلال چیزوں کو چھوڑنے کا لوگ اہتمام تو کرتے ہیں، پانی کو چھوڑتے ہیں، کھانے کو چھوڑتے ہیں، لیکن جو حرام چیزیں ہیں لوگ اس پر قابو نہیں کر پاتے ہیں. بدسلوکی ہے، بد اخلاقی ہے، غیبت ہے، چگلی ہے، گالی گلوچ ہے، لوگ اس پر کنٹرول نہیں کر پاتے ہیں. بھائی جب ہم اللہ کے حکم سے حلال چیزوں کو چھوڑ رہے ہیں تو یہ حرام کیا چیز ہے؟ اسی اللہ رب العالمین نے اس روزے کا اجر کیا ہے اس کو بھی کلیئر نہیں کیا. حدیث قدسی کے الفاظ ہیں، پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، الصوم لی وانا اجزی بہ، بندہ روزہ میرے لیے رکھتا ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا. کیونکہ بندہ کھانا چھوڑ رہا ہے، پانی کو چھوڑ رہا ہے، حلال چیزوں کو چھوڑا صرف میرے لیے، اس لیے اس کا بدلہ میں ہی دوں گا. اللہ رب العالمین نے روزے کا بدلہ بھی کلیئر نہیں کیا. روزے کی فضیلت تو یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جنت میں 8 دروازے بنائے اور ان 8 دروازوں میں ایک دروازہ صرف جنتیوں کے لیے ہے جس کا نام ریان ہے. کہا جائے گا جنتیوں آؤ، اے روزے داروں آؤ، تم اس دروازے سے داخل ہو جاؤ. جب تمام کی تمام روزے دار اس دروازے سے داخل ہو جائیں گے تب اس دروازے کو بند کر دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا رب العالمین تو ہم سب کو اس دروازے سے داخل فرما. آمین آمین کو بھائی. پہلا جو ہے رمضان کی فضیلت یہ ہے. ہمارے ہاں کتنے بد نصیب بھی ہیں جو رمضان کے مہینے میں بغیر کسی عذر کے روزے کو چھوڑ دیتے ہیں.
हमारे उलमा इकराम का कौल है कि जो शख्स बगैर उज़्र के रोजे को छोड़ता है, बाज़ उलमा ने फासिक कहा है और बाज़ उलमा ने यहां तक कह दिया है कि उस पर कत्ल वाजिब है। जो शख्स रोजा छोड़ता है बगैर उज़्र के, उसका अंजाम क्या होगा? वो हदीस अपने सामने रखिए। हज़रत उमामा अल-बाहिली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास दो फरिश्ते आते हैं और आकर आपको एक पहाड़ी की तरफ लेकर जाते हैं। वो पहाड़ी बड़ी दुश्वार होती है। अल्लाह के नबी ने कहा मैं चढ़ना मुश्किल हो रहा है। फरिश्तों ने उस पहाड़ी को आसान कर दिया। जब अल्लाह के नबी ने पहाड़ी पर चढ़े तो आपको कुछ आवाजें सुनाई देने लगी। फिर आप जब और ऊपर चढ़े तो कुछ लोग ऐसे थे जो अपने पहले के जो पीछे वाला हिस्सा होता है उसके बल लटके हुए थे। कुछ लोगों के मुंह को चीर दिया गया था, उल्टा लटके हुए थे, उनके जुबान, उनके मुंह से जो है खून निकल रहा था। अल्लाह के नबी ने कहा ये कौन लोग हैं? फरिश्तों ने कहा कि वही लोग हैं जो बगैर किसी उज़्र के रोजे को छोड़ा करते थे। मेरे भाइयों, रोजे का एहतमाम करो। रमजान में कम हमको ये भी करना है कि कसरत रमजान में रोजे का एहतमाम करना है। इसी तरीके से रमजान के महीने में हमको कुरान की तिलावत भी करनी है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जहां पर रोजे का जिक्र किया बिल्कुल जस्ट आयत बाद कुरान का भी जिक्र कर दिया। सूरह बकरा की आयत नंबर 185 अल्लाह ने कहा शहरु रमजान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, रमजान का महीना वो महीना है जिसमें हमने कुरान को नाजिल किया, हुदल लिन्नास, जो तमाम के तमाम इंसानों के लिए हिदायत है, मिनल हुदा वल फुरकान, जो हक और बातिल के दरमियान फैसला करने वाली किताब है। रमजान के महीने में कसरत से कुरान की तिलावत करें। हमारे असलाफ रमजान के महीने में अपने दस दुरूस को बंद कर दिया करते थे, कहते थे ये कुरान का महीना है, इस महीने में कुरान को पढ़ा करते थे। हमारे यहाँ कुछ नौजवान ऐसे भी हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कुरान को नहीं पढ़े हुए हैं। अव्वल तो ये वो कुरान को सीखे, क्योंकि भाई अगर हमको मोबाइल में कोई सेटिंग ना मालूम हो, हम बिल्कुल कैद परिंदे की तरह छटपटाने लगते हैं कि किसी तरीके से ये बात हमको मालूम हो जाए, किसी तरीके से ये हमको पता चल जाए कि इसकी सेटिंग कैसे है। लेकिन भाई रब का कलाम है, हम उसको भी सीखने की कोशिश करें। अव्वल तो ये रब कुरान को सीखने की कोशिश करे। लेकिन अगर कोई शख्स कुरान को नहीं सीखा हुआ है, कम से कम वो कुरान को सुने, क्योंकि कुरान जहां पढ़ना सवाब है वहीं कुरान सुनना भी सवाब है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाज़ मकामात पे सहाबा इकराम से कहा करते थे, ऐ मेरे सहाबा तुम मुझे कुरान पढ़कर सुनाओ। उलमा के इस बात पर इख्तिलाफ भी है। बाज़ उलमा ने यहां तक कह दिया कि कुरान को सुनना ज्यादा सवाब है, और बाद ने यहां तक कहा कि नहीं, कुरान को पढ़ना ज्यादा सवाब है। खैर ये इख्तिलाफ है, लेकिन कहने का मतलब ये है कुरान को पढ़ो, और अगर कोई शख्स पढ़ नहीं सकता है तो कुरान को सीखे। अगर इसकी भी गुंजाइश नहीं है, गुंजाइश क्या भाई, गुंजाइश निकाले और साथ ही साथ कुरान को सुनता रहे। अगर हम कुरान को पढ़ेंगे, कुरान को सुनेंगे, तो ये कल क़यामत के दिन ये कुरान हमारे लिए सिफारिश करेगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इक़राउल कुरान, कुरान को पढ़ा करो, फ़इन्नहु याती यौमल क़ियामती, ये कल क़यामत के दिन लिअस्हाबिही, अपने पढ़ने वाले के लिए सिफारिश करेगी। तो मेरे भाइयों, इस महीने के अंदर कसरत से कुरान की तिलावत भी की जाए। एक बात ये भी ध्यान रखें, हमारे यहाँ कुरान को पढ़ने का तो बहुत एहतमाम है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन कुरान को सिर्फ पढ़िए ना, कुरान को पढ़ने के साथ साथ कम से कम कुछ मुंतखब आयत को निकाल लीजिए, उसकी तर्जुमे पर भी गौर करें। जब हम कुरान के तर्जुमे पर गौर करेंगे तब जाकर ये कुरान हमारे लिए हिदायत भी बनेगी। अगर हम सिर्फ इसी तरीके से कुरान को सरसरी तौर पर पढ़ते जाएंगे, कुरान से वो लज्जत नहीं मिलेगी। अगर हम कुरान के तर्जुमे पर गौर करेंगे तो कुरान हमारे पढ़ने में भी दिल लगेगा। खैर, इस महीने में कुरान की तिलावत करो, क्योंकि ये कुरान की फजीलत ही है, कुरान की बरकत ही है कि इसकी बरकत की वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पूरी सूरह नाजिल फरमा दी, सूरह कद्र के नाम से। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, बेशक हमने कुरान को लैलतुल क़द्र में नाजिल किया। वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, और ऐ नबी आपको क्या मालूम कि ये लैलतुल क़द्र क्या है। लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ शहर, लैलतुल क़द्र की रात 1000 महीनों से बेहतर है।
اللہ رب العالمین نے یہ نہیں کہا کہ 1000 مہینے کے برابر ہے، اللہ نے کہا 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور کتنی بہتر ہے وہ اللہ رب العالمین زیادہ بہتر جانتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس مہینے کے اندر کثرت سے قرآن کی جو ہے تلاوت بھی کی جائے گی۔ اسی طریقے سے اس مہینے کے اندر دعا کا بھی اہتمام کیا جائے، کیونکہ رمضان کا بہت گہرا تعلق دعا سے بھی ہے۔ اللہ نے روزے کا ذکر کیا، قرآن کا ذکر کیا، پھر فوراً یہ ذکر کیا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے نبی جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو آپ کہہ دیجئے کہ میں قریب ہوں، اجیب الدعوۃ الداعی اذا دعان، میں دعا کرنے والوں کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، بس بندے کو چاہیے کہ وہ مجھ سے مانگے، فَلْيُؤْمِنُوا، اور مجھ پر ایمان رکھے، تب میں اس کو عطا کروں گا۔ پتہ یہ چلا کہ رمضان کا بہت گہرا تعلق دعا سے بھی ہے۔ حدیث کے الفاظ ہے ثلاثۃ لا ترد دعوتہم، 3 لوگوں کی دعا رد نہیں ہوتی، اور ان 3 لوگوں میں ایک یہ بھی ہے ودعوۃ الصائم، روزے دار کی دعا۔ میرے بھائیوں، رمضان کے مہینے میں ہم کثرت سے دعا بھی کریں۔ اگر ہم رمضان میں خوب عبادت کر رہے ہیں، تراویح کی نماز بھی پڑھ رہے ہیں، روزہ بھی رکھ رہے ہیں، فرض نماز بھی پڑھ رہے ہیں، اور دیگر عبادت بھی کر رہے ہیں، اگر ہم دعا نہیں کر رہے ہیں تو کل قیامت کے دن ہم اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ذلیل ہو جائیں گے۔ اللہ رب العالمین نے کہا وَقَالَ رَبِّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ جو لوگ مجھ سے نہیں مانگتے ان الذین یستکبرون من عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، جو لوگ مارے گھمنڈ کے میرے آگے ہاتھ کو نہیں پھیلاتے، کل قیامت کے دن وہ ذلیل ہو کر جہنم میں جائیں گے۔ تو میرے بھائیوں، رمضان کے مہینے میں دعا بھی کرو، کیونکہ الدعاء هو العبادہ، دعا بھی عبادت ہے۔ اگر ہم دعا کریں گے ہمارا ڈبل فائدہ ہے۔ پہلی چیز تو یہ، ہم جو چیز طلب کر رہے ہیں اللہ رب العالمین ہم کو دے گا، اور دوسری چیز یہ کہ اس کے ساتھ ساتھ ہماری عبادت میں بھی اضافہ ہوگا۔ حدیث کا الفاظ ہے بھائی الدعاء هو العبادہ، دعا بھی عبادت ہے۔ رمضان کے مہینے میں ایک سنہرا موقع ہے، کثرت سے دعا کرو۔ حدیث کے بھی الفاظ ہے روزہ دار کی دعا رد نہیں ہوتی ہے، اور خاص طور سے افطار کے وقت جب بندہ دعا کرتا ہے اس کی دعا رد نہیں ہوتی ہے۔ لیکن مجھے یہاں پر ایک بات یہ بھی کہنی ہے، آج ہمارے یہاں لوگ روزہ رکھتے ہیں، قرآن بھی پڑھتے ہیں، لیکن افطار کے وقت دعا کا اہتمام بہت کم لوگ کرتے ہیں۔ حالات تو یہ، معاملہ تو یہ ہے، افطار کا وقت ہے، عورتیں کچن میں ہیں، افطاری کی تیاری کر رہی ہیں، مرد حضرات ہیں پان کی دکان پر ہیں، مغرب بعد پان کا ایڈوانس تیار کر رہے ہیں۔ بھائی وہ قیمتی وقت ہے، جس وقت دعا رد نہیں ہوتی ہے ہم اس وقت کو اپنے کچن میں دے رہے ہیں، ہم اس وقت کو پان کی دکان پہ لگا رہے ہیں، اس سے بڑی بدنصیبی اور کیا ہو سکتی ہے؟ قبولیت کا وقت ہم یہاں وہاں منڈلا رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، افطاری تھوڑا پہلے تیار کر لیجئے، اپنا چائے پان جو ہے تو بعد میں کر لیجئے، لیکن اس وقت دسترخوان پر اپنے بال بچوں کے ساتھ بیٹھیے اور اللہ رب العالمین سے دعا بھی کیجیے۔ اسی طریقے سے دعا، اذان ہو جائے فوراً مسجد میں آ جائے، مسجد میں آنے کے بعد سنت موقعہ پڑھ لیں۔ اذان اور نماز کے درمیان جو وقفہ ہے اس وقفے میں اللہ رب العالمین سے دعا کریں، کیونکہ اس وقت میں دعائیں رد نہیں ہوتی ہیں۔ حدیث کے الفاظ ہیں، پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان الدعاء لا يرد بین الاذان والاقامہ، دعا رد نہیں ہوتی ہے اذان اور اقامت کے درمیان۔ تو میرے بھائیوں، اس وقت میں کثرت سے دعا بھی کی جائے۔ اسی طریقے سے رمضان کے مہینے میں ایک کام ہم کو اور کرنا ہے، وہ کیا؟ نمازوں کا اہتمام کرنا ہے۔ ہمارے یہاں لوگ نماز کے معاملے میں کوتاہی کرتے ہیں، روزے میں بڑا اہتمام کرتے ہیں، شروع نماز میں بہت شوق جذبے کے ساتھ مسجدیں بات ہوتی ہیں، لیکن جیسے ہی رمضان کی کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہوتی ہے مسجد جو مصلیان ہوتے ہیں وہ بھی 9 تو 11 ہو جاتی ہے۔ نماز کا اہتمام کرو۔ رمضان کا روزہ 1 مہینہ فرض ہے، لیکن جو ہے نماز جو ہے وہ سال کے 12 مہینے فرض ہے۔ نماز کسی عذر میں معاف نہیں ہے،
روزہ تو سفر میں ہے، بیمار ہے آدمی، معاف تو ہے، لیکن معاف کیا آپ کو بعد میں رہنا ہے، اور استطاعت ہے تو۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نماز کا بھی اہتمام کیا جائے۔ ہمارے یہاں معاملہ تو یہ ہے کہ آج ہمارے بنارس میں لوگ رات بھر کام کرتے ہیں، دن بھر سوتے ہیں۔ یہ کیا مطلب ہے بھائی؟ ہم ایک عبادت کو انجام دے رہے ہیں اور دوسری طرف ہم اللہ رب العالمین کی جو نظام ہے ہم اس کو چینج کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے رات کو بنایا ہے آرام کرنے کے لیے، دن کو بنایا ہے کام کرنے کے لیے۔ آج ہمارے یہاں گنگا الٹی بہتی ہے رمضان کے مہینے میں، لوگ رات بھر کام کرتے ہیں، دن بھر سوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، رمضان کے مہینے میں کچھ دن میں ٹائم کم ہوتا ہے، رات کے مہینے سے ایڈجسٹ کر لیا جائے، لیکن رات بھر کام کرنا، دن بھر سونا، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ بھائی رمضان کے مہینے دن میں کتنے قیمتی ایام ہوتے ہیں۔ فجر کے بعد کا وقت دیکھ لیجئے بھائی، جو شخص، کتنے لوگ تو ایسے بھی ہیں جو سحری کھا کر سو جاتے ہیں۔ میرے بھائیو، رمضان میں جس طریقے سے ہم روزے کا اہتمام کرتے ہیں اسی طریقے سے ہم کو نماز کا بھی اہتمام کرنا ہے۔ جب میں نے نماز کی بات کہی، فرض کے ساتھ ساتھ سنت مؤکدہ کا بھی اہتمام کیجیے۔ ہمارے یہاں لوگ زمین و جائیداد کے بڑے شوقین ہوتے ہیں۔ ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ ہمارا ایک مکان اگر رسول پورہ میں ہے تو ہمارا کوئی مکان فلاں جگہ پر ہو جائے۔ اگر ہم سنت مؤکدہ پڑھتے ہیں تو اس کے بدلے میں اللہ رب العالمین جنت میں ہمارا فلیٹ بک کرے گا۔ کیا ہم نہیں چاہتے کہ جنت ہم کو مکان مل جائے؟ تو میرے بھائیوں، ہم سنت مؤکدہ کا بھی اہتمام کریں۔ اسی طریقے سے رمضان میں ایک بات کا اور خیال کریں، وہ کیا؟ وہ یہ کہ رمضان کا روزہ سنت طریقے کے مطابق رکھیں۔ اگر رمضان کا روزہ رکھنا نبی کے سنت ہے تو ہماری ذمہ داری یہ بھی بنتی ہے کہ ہم سنت طریقے کے مطابق روزہ رکھیں۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی نے جب کہا سحری کرو تو ہم سحری کریں، نبی نے جب کہا افطار کرو تو ہم افطار کریں۔ نبی اکرم نے کہا کہ تم افطاری جو ہے آخری وقت میں کرو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم افطار کرتے تھے، ہم سحری کرتے تھے، ہمارے سحری اور نماز کے درمیان اتنا فرق ہوتا تھا کہ ہم 50 آیتیں پڑھ سکیں۔ آج ہمارے یہاں لوگ سحری جلدی کرتے ہیں۔ اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے، میری ماں اور بہنیں، اگر آپ برا نہ مانے تو، وہ کیا کہ ہمارے یہاں ہماری جو ہے ماں بہنیں ہوتی ہے، وہ سوچتے ہیں اپنے کام سے ہم فرصت ہم کو ہو جائے۔ اب اس فرصت کے لیے وہ پہلے ہی اپنے بچے کو، اپنے بھائی کو، اپنے باپ کو، اپنے شوہر کو فرض سے سحری کرا دیتی ہیں۔ جب بندہ سحری پہلے کر لیتا ہے تو بعض لوگ تو یہاں تک دیکھا ہے سحری پہلے کی، بھائی انسان نیند کی حالت پہلے ہی ہوتا ہے، نیند کی حالت میں ہے، کھانا مل گیا، بعض لوگ سو بھی جاتے ہیں۔ اور بعض لوگ تو ایسے بھی ہیں سحری کرنے کے بعد جتنی برکت والی چیز ہے اس کے بعد تمباکو کا استعمال کرتے ہیں، پان کھا لیتے ہیں۔ ہم ایک طرف برکت کھا رہے ہیں، جب سحری کرتے ہیں فرشتے دعا کرتے ہیں، ہم فوراً جا کر پان کھاتے ہیں۔ وہ پان جس کے اندر وہ بو ہوتی ہے، جس کے فرشتے ہمارے قریب نہ آئے، ہم اس چیزوں کا بھی اہتمام کرتے ہیں۔ تو میری ماں اور بہنوں، آپ سے ذمہ داری، آپ کی جو ہے، میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ آپ آخری وقت میں سحری کا انتظام کریں۔ ٹھیک ہے، پہلے ہو گیا، تھوڑی دیر قرآن کی تلاوت کر لے، دعا کر لے۔ آپ اتنا پہلے سحری کریں کہ آپ کو نیند بھی غالب نہ ہو، اور نہ ہی انسان جو ہے سحری کرنے کے بعد کوئی غلط چیزیں کا استعمال کرے۔ اسی طریقے سے افطار کا معاملہ ہے، افطاری میں وقت ہو جائے، افطاری کر لیا جائے۔ آج ہمارے یہاں بات جگہوں پر یہ حالات تو یہ ہے کہ لوگ اذان ہو گئی، وقت ہو گیا، لوگ ٹائم کا جو ہے ایکسٹرا ٹائم لے چلتے ہیں پرہیز کرنے کے لیے۔ بھائی یہ حدیث سے وجہ ثابت نہیں ہے، بلکہ نبی کی سنت کی مخالفت ہے۔ نبی نے کہا ہمارے اور یہود میں فرق سب اتنا ہی ہے کہ ہم افطار جلد کرتے ہیں اور یہود افطار بعد میں کرتے ہیں۔ آج ہمارے یہاں کتنے جگہوں پر اس بات پر وواد بھی ہو چکا ہے۔ ابھی کچھ دنوں پہلے احمد آباد کے اندر رپورٹ آئی کہ اپنی جماعت کے اندر جو ہے وقت پر اذان دی گئی۔ کچھ مکتب فکر کے لوگ ایسے تھے جن لوگوں نے اعتراض کر دیا، نہیں، تھوڑا تاخیر سے اذان دینی ہے۔ اور حالات تو یہ ہوئے کہ بعض لوگوں نے پتھر بازیاں بھی کر دی، اور لوگ نعرہ بھرتے ہیں کہ جو ہے ہم نبی سے محبت کرنے والے ہیں۔ میرے بھائیوں، افطار اگر روزہ رکھنا نبی کی سنت ہے تو نبی کے طریقے کے مطابق
روزہ رکھنا یہ بھی ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم آخری وقت میں سحری کریں اور اول وقت میں افطاری کریں. اول وقت کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ اگر آج اذان 6:02 پر ہے تو ہم 6 بجے افطاری کر لیں. نہیں, 6:02 ہو گیا ایگزیکٹ, ہم افطاری کر لیں. اسی طریقے سے جب ہم سحری کرتے وقت نیت کا معاملہ ہے. ہمارے یہاں بڑی مشہور دعا اسپیکر سے جو ہے دی جاتی ہے, وہ کیا؟ بِالصَّوْمِ غَزٍ نَوَيْتُ مِن شَهْرِ رمضان. بھائی یہ کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے. ایسی دعائیں کرنا, ایسی نیت کرنا, نیت دل کے ارادے کا نام ہے. ابھی میں نے آپ لوگوں کے سامنے جو حدیث پڑھی تھی, انما الاعمال بالنیات, تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. وانما لکل امرئ ما نوى, اور ہر انسان کو اس کی نیت کے عوض بدلہ دیا جاتا ہے. زبان سے نیت کا اقرار کرنا یہ کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے. اسی طریقے سے افطار کی ایک دعا ہمارے جو رائج ہے, بچپن سے جو لوگ بچے رٹتے ہوئے چلے آ رہے ہیں, اللہم رزقنا الافطار, شاید ایسے ہی دعا ہے. یہ بھی دعا کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے, ضعیف دعائیں ہیں. حدیث سے جو دعا ثابت ہے وہ یہ دعا ہے, ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ. کچھ کھا لے, پانی پی لے, پھر اس کے بعد یہ دعا پڑھ لی جائے. وقت بھی میرے بھائیو زیادہ ہو رہا ہے, آخری میں ایک بات اور بیان کرتا ہوں. وہ کیا؟ جب ہم فجر کی نماز پڑھ لیں, 30 دن میں کوئی دن ایسا نکالیں کہ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اپنے اسی مصلی پر بیٹھے رہیں, اور مصلی پہ بیٹھنے کے بعد قرآن کی تلاوت کریں. جب چاشت کا وقت ہو جائے تو ہم چاشت کی نماز پڑھیں. حدیث کے اندر اس کی جو ہے بڑی فضیلت بتائی گئی ہے. تو میرے بھائیوں, ہم ان چیزوں کو میں رمضان کے مہینے میں اہتمام کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین تو ہم تمام لوگوں کو کہی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. رب العالمین ہمیں جو بیمار ہے تو ان کو شفائے کامل عاجل عطا فرما. رب العالمین جو لوگ روزی روٹی سے پریشان ہیں, رب العالمین تو ان کی روزی روٹی کے سبیل پیدا کر دے. رب العالمین تو اس ماہ مبارک کے مہینے میں تو ہم تمام لوگوں کو زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما. رب العالمین تو اس ماہ مبارک کے صدقے میں ہم تمام لوگوں کو بخش دے. رب العالمین تو اس ماہ مبارک کے مہینے میں ہم تمام لوگوں کو اخلاص کی نیت کے ساتھ عبادت کو کرنے کی توفیق عطا فرما. رب العالمین تو ہم تمام لوگوں کو جب تک زندہ رکھ تو اسلام کے اوپر زندہ رکھ, اور جب بھی ہمارا خاتمہ ہو ایمان کے اوپر ہو. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.